میرے چینل ڈرامہ سین ریویو میں خوش آمدید۔ ARY ڈیجیٹل ڈرامہ انتہا 6 ایپیسوڈ کے ریویو دینے جا رہا ہوں، تو چلیے ڈرامہ ریویو کی طرف۔ سجل جو انم پر کھانے کے دوران جان بوجھ کر پانی ڈال کر چلی جاتی ہے تو اسد اس کے پیچھے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج تم نے یہ بدتمیزی کی ہے، آئندہ کی تو تیرا منہ توڑ دوں گا۔ سجل کہتی ہے کیا کر لو گے؟ تو اس پر اسد ہاتھ اٹھاتا ہے، پھر اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ سجل کہتی ہے مجھے تو تم بابا کے بیٹے نہیں لگتے، اتنے گرے ہوئے جو تم نے یہ حرکت کی۔ تم نے جو کرنا ہے کرو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وکیل ان کے گھر آیا ہوتا ہے، پہلے تو افسوس کرتا ہے جاوید صاحب کے لیے۔ جاوید صاحب جن کے نام پراپرٹی کی ہے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ جاوید صاحب کی دوسری بیوی اور بچوں کو بھی بلائیں۔ دوسری بیوی اور بچے آ جاتے ہیں۔ جاوید صاحب کی پہلی بیوی کہتی ہے کہ اب سارے آ گئے ہیں، اب تو سنا دو۔ وکیل کہتا ہے جاوید صاحب نے اپنا گھر، جائیداد، بزنس اور اپنے سارے شیئر تینوں بیٹوں اور ایک بیٹی کے نام کیے ہیں۔ اور نوید کہتا ہے تینوں بیٹے؟ وکیل کہتا ہے جی ہاں، اور اس کے بعد دونوں بیوی کے نام، یہ ان کے شرعی حق تھا، اور اس کے علاوہ کچھ پراپرٹی اور شیئر سجل کے نام بھی کیے ہیں جنہیں وہ اپنی منہ بولی بیٹی مانتے تھے۔ سجل کا چہرہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے جب یہ سنتی ہے۔ اس کے بعد نوید وکیل سے پوچھتا ہے کہ بابا نے یہ بل کب بنوائی؟ تو وکیل کہتا ہے انہوں نے بہت ارجنٹ مرنے سے پہلے بنوائی تھی۔ نوید اپنے بھائی اسد سے کہتا ہے ہم نے دن رات ایک کیا ہے، پھر بھی بابا ان کے نام کر گئے ہیں، ہم نے دن رات ایک کر دیے تھے۔ اسد کہتا ہے یاد ہے مجھے۔ اسد کہتا ہے کہ نوید سے کہ بابا انصاف کر گئے ہیں۔ تو نوید کہتا ہے یہ انصاف نہیں، ناانصافی ہے، ہماری ماں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ ہم کسی عورت کو کس طرح کسی اور کے سامنے لا کر سب چیز میں حساب دار بنا دیں، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ ہماری ماما نے یہ گھر بنایا ہے، ہم انہیں نہیں دے سکتے، یہ ہماری ماما کا گھر ہے۔ اسما ان کی ماما کہتی ہے نوید بیٹا کوئی ایسی حرکت نہ کرنا، خدا کے واسطے۔ نوید کہتا ہے میں کسی کو اپنا مال چھیننے نہیں دیتا بابا کا نام سے۔ اسما ان کی ماں کہتی ہے نوید پلیز تم ایسی ویسی کوئی چیز نہیں کرنا، میرا بیٹا فراڈ اور دھوکے باز نہیں ہو سکتا۔ اسما کہتی ہے تم ایسی ویسی کوئی چیز نہیں کرنا، میرا بیٹا فراڈ اور دھوکے باز نہیں ہو سکتا۔ اسما نوید کو کہتی ہے یہ تمہارے باپ کی خواہش تھی، تم کچھ نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں ایسی کوئی حرکت نہ کرنا، میں اپنی نظروں میں شرمندہ ہو جاؤں۔ اس کے بعد انم اور فہد کو دکھایا جاتا ہے۔ فہد انم کو کہتا ہے کہ اب تو وہ حصہ دار بن چکے ہیں۔ انم کہتی ہے کہ تمہاری ماں کو فہد کیا ہوا ہے؟ وہ تو نہ امی کی کار ریسیو کر رہی ہے، نہ ہمارے گھر کبھی چکر لگانے آئی ہے، کیا ہو گیا ہے؟ تو اس پر فہد کہتا ہے کہ وہ تمہارا اور میرا رشتہ ختم کرنا چاہتی ہے۔ تو انم یہ سن کر افسردہ ہو جاتی ہے، لیکن نوید کہتا ہے میں یہ ہرگز نہیں ہونے دوں گا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس طرح مناؤں امی کو۔ فہد کہتا ہے کہ تم انم رو کیوں رہی ہو؟ انم کہتی ہے اب بابا بھی چلے گئے ہیں، پلیز تم میرا ساتھ مت چھوڑو، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ تو فہد کہتا ہے انم میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا، تم کیوں ایسا سوچ رہی ہو؟ پلیز انم تم بھی اپنی ماما کو سمجھاؤ کہ ان تینوں کو گھر سے نکالیں، میں اس لیے نہیں لے کر آ رہا کہ کہیں ایشو نہ بن جائے۔ پھر انم کا سجل اور اس کے بھائی کے ساتھ سامنا ہوتا ہے۔ انم کو کہتے ہیں کہ یہ گھر ہمارا ہے، کیپٹل لیٹر میں لکھا ہے، اور تمہاری منگنی بھی ٹوٹ گئی ہے نا؟ تو انم غصے میں شٹ اپ کہہ کر چلی جاتی ہے۔ وہ دونوں بہن بھائی
بہت خوش ہوتے ہیں یہ حرکت کر کے۔ پھر زینب اور نوید کو دکھایا جاتا ہے۔ زینب نوید پر بڑا کوٹتی ہے، کہتی ہے کہ تو رشتہ قابل اعتبار نہیں، نہ دوستی اور نہ محبت۔ یہ کہہ کر وہ چلی جاتی ہے۔ اب انم بہت پریشان ہوتی ہے، اسے اپنی ماں کا بار بار خیال آ رہا ہوتا ہے کہ بابا نے تو کبھی نو نہیں کیا تھا، تو یہ کیوں کر رہی ہے، یہ ہماری خوشی چھیننا چاہتی ہے۔ اسما بیگم نیند کی دوائی ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ جب انہیں وہ نہیں ملتی تو وہ انم کو دیکھنے انم کے کمرے میں جاتی ہے تو انم کو سوتا دیکھ کر تسلی کرتی ہے، لیکن جا رہی ہوتی ہے کہ نیند کی گولیوں پر نظر پڑتی ہے تو وہ چونک جاتی ہے اور انم کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے تو وہ بے ہوش ہوتی ہے۔ دوسرے لمحے وہ ہاسپٹل میں پورا خاندان ڈاکٹر کے انتظار میں۔ ڈاکٹر آتا ہے تو کہتا ہے انم اب خطرے سے باہر ہے۔ نوید اسد سے کہتا ہے کہ اب تو رشتے بھی ٹوٹ رہے ہیں ان کی وجہ سے، انم کی نیند کی گولیاں کھانے کی وجہ سے، فہد سے رشتہ ٹوٹنے کی وجہ سے، اب میرا بھی زینب سے رشتہ ٹوٹ رہا ہے۔ اسد کہتا ہے یہ کیا ہو گیا ہے تم دونوں کے بیچ کے رشتے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ بات گماں ہو گئی ہے مجھ سے، ان کا جو بابا نے ماما کے ساتھ کیا ہے میں اس کے ساتھ یہی کروں گا۔ اسد کہتا ہے یہ کیا فضول سوچ رہی ہے۔ اس پر فہد ہاسپٹل میں آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں انم ٹھیک تو ہے؟ نہیں ٹھیک۔ وہ کہتے ہیں نوید کہتا ہے اگر اسے کچھ ہو گیا تو تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تمہاری وجہ سے اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ لوگ بحث جھگڑا کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب انم خطرے سے باہر ہے۔ دوسرے لمحے وہ خاندان اپنے گھر میں ہوتا ہے انم کے ساتھ تو انم کی ماں اسما کہتی ہے کہ اگر تجھے کچھ ہو جاتا میں جیتے جی مر جاتی۔ اسد اپنی بہن سے کہتا ہے کہ پہلے ہم مشکل حالات سے گزر رہے تھے، پھر تم نے یہ احمقانہ حرکت کیوں کی؟ اس کے بعد نوید فہد کو کہتا ہے ہم نے بابا نے آپ کو سپورٹ کیا صرف انم کی وجہ سے اور تم اس پر۔ فہد کہتا ہے میں نے یہ سب انم کی وجہ سے ایکسپٹ کیا۔ نوید بھائی مجھے سیلف ریسپیکٹ ہے کہ میں کسی کی ہیلپ کے بغیر بھی اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتا تھا۔ فہد ان لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ میں انم کے ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا کیونکہ میں انم سے سچی محبت کرتا ہوں۔ اسد کہتا ہے تمہاری ماں کو اس سے کیا، ہمارا بابا نے دوسری شادی کر لی تھی تو اس میں گناہ کیا ہے؟ تمہارا رشتہ ہم لوگوں کے ساتھ ہے ان کے ساتھ تو نہیں ہے۔ پھر فہد کہتا ہے کہ میں سمجھا بجھا کر امی کو یہاں لے آتا مگر یہاں اس خاندان نے قبضہ جمایا ہوا ہے۔ پھر نوید کہتا ہے سنا ہے یہ سب آپ کے فیصلے کی وجہ سے ہو رہا ہے، اصل میں ساری وجہ انم کی آپ کی وجہ سے ہے۔ تو اسد کہتا ہے کہ نوید بھائی تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ تو اس پر انم کہتی ہے نوید بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ انم کہتی ہے کہ وہ دونوں میرے مذاق اڑاتے ہیں، مجھے بہت برا لگتا ہے، میں جب بھی انہیں دیکھتی ہوں مجھے بابا کی یاد آتی ہے۔ یہ سب انم سے سن کر اسما ان لوگوں کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اب بہت ہو گیا، میں نے تم لوگوں پر رحم کھا کر تمہیں اس گھر میں رکھا اور تم یہ سب ہمارے بچوں کو ذلیل کرنے پر تلے ہوئے ہو، میں اب ہرگز برداشت نہیں کر سکتی، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تو اس پر جاوید صاحب کی دوسری بیوی کہتی ہے بل پر جاوید صاحب لکھ گئے ہیں، یہ گھر ہمارا بھی ہے۔ اسما کہتی ہے مجھے پتہ ہے ہاں۔ نوید کو کہتی ہے تم گھر کا اسٹیمیٹ لگا کر پیسے ان کو دو اور فارغ کرو، لیکن وہ دونوں دوسری بیوی کے بچے کہتے ہیں ہم اگر آج اس گھر سے نکل گئے تو پھر سب چیز سے یہ لوگ نکال دیں گے، ہم یہاں نہیں جائیں گے یہاں سے۔ اب انم کی ماں اسد کو لے کر فریدہ بیگم فہد کی امی کے پاس جاتی ہے اور ہاتھ جوڑ کر التجا کرتی ہے پلیز آپ یہ رشتہ نہ توڑیں۔ خود فہد بھی ہاتھ جوڑتا ہے تو بہت منتوں کے بعد فریدہ
راضی ہو جاتی ہے اور فریدہ کے پاس ان لوگوں کی کمزوری ہاتھ میں آ گئی ہے۔ اب سجل کی ماں سجل کو سمجھا رہی ہوتی ہے ہمیں ہمارا حصہ مل رہا ہے تو پھر ہم اپنی حصہ لے کر چلے جائیں، ان لوگوں کی دشمنی کیوں لیں؟ دونوں کہتے ہیں ہم اس گھر میں رہیں گے اور ان کی ساری زیادتیوں کا بدلہ لیں گے، اس کے بعد انم کا بھی میں ضرور توڑوں گی، سجل کہتی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ 7 میں ویور کیا ہوتا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ریویو کے لیے تھینکس مائی ویور۔